حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کے چند مکتوبات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر مبتدع و دال عقائد فاسدہ خدرہ بزا میں فاسد خود از کتاب و سنت اخذ می کند، کہ ہر بد عقیدہ بندہ اپنے نظریے کے مطابق اپنا جھوٹا عقیدہ وہ یہی ثابت کرتا ہے کہ میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں اور میں سنت سے پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تصحیح عقائد بر وفق آرائے علماء اہل سنت و جماعت کہ نجات اخروی وابستہ با اتباع آرائے ثواب نمائے این بزرگوارہ است، کہ اپنا عقیدہ اہل سنت کے اکابر کے مطابق درست رکھو۔ ویسے تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ میرا قرآن سے ثابت ہے، میرا سنت سے ثابت ہے، یعنی خواہ وہ ناسبی ہے، رافضی ہے، تفضیلی ہے، وہ جو بھی ہے وہ کہے گا، اہل سنت سے ہٹ کر بھی وہ کہے گا کہ میرا تو اہل سنت سے ثابت ہے۔ تو مجدد صاحب نے لکھا کہ نہیں، نخستین ضروریات بر ارباب تکلیف تصحیح عقائد است بر وفق آرائے علماء اہل سنت و جماعت، کہ سب سے پہلی جو دین کی ضرورت ہے، ضروریات دین میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عقائد کو علماء اہل سنت کی آراء کے مطابق صحیح کرنا، یعنی علماء اہل سنت جن کو مجدد صاحب علماء اہل سنت کہہ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے کو علماء کے بارے میں اپنے آنے والوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارے اکابر علماء ماضی میں جو اہل سنت گزر چکے ہیں، ہم نے ان کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا ہے، اور یہ پہلی ضرورت ہے۔ یعنی جس طرح اب وضو ہوگا تو آگے نماز پڑھی جائے گی، تو سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی دعوت جو ہے وہ سجادہ نشین وہاں بیٹھا ہوا دے۔ تو مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ روحانی درگاہوں میں فقہ کی کتابوں کا بھی درس دیا جائے، باقاعدہ قدوری، کنز الدقائق، اس طرح کی کتابیں لکھ کر بھیجیں کہ یہ درس دیا جائے۔ اور پھر یہاں تک اب لکھا، اب یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ ہم کاڑے لفظ نہیں مانتے، ہم تو فلاں لفظ پڑھے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے علم و بس کریو یار، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ یعنی سارا سلیبس دے کر پھر آگے آپ یہ فرماتے ہیں، یہ حصہ چہارم مکتوبات شریف فرماتے ہیں، این جا قول امام ابی حنیفہ و امام ابی یوسف و امام محمد معتبر است، نہ عمل ابی بکر شبلی و ابی حسن نوری۔ یہ بعد والے دو عظیم ولیوں کے نام ہیں اور پہلے تین عظیم فقہا کے نام ہیں، حالانکہ وہ بھی ولی ہیں لیکن عرف عام ان کو فقیہ سمجھا جاتا ہے، مفتی سمجھا جاتا ہے۔ تو مجدد صاحب نے لکھا کہ حلال و حرام والے مسئلے میں صوفیوں کے قول نہیں چلیں گے، فقہا کے قول چلیں گے۔ صوفی اپنی جگہ صوفی ہیں، اپنی جگہ ان کی شان بڑی ہے، اپنی جگہ ان کی کرامتیں بڑی ہیں، مگر جب بات فتوے کی ہوگی، بات شریعت بیان کرنے کی ہوگی تو پھر ان کی بات کو نہیں لیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ این جا قول امام ابی حنیفہ و امام ابی یوسف و امام محمد معتبر است۔ تو یعنی کتنے اب صورتحال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سید ہوتے ہیں، یہ ابو حنیفہ کون ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے ہم فلاں ہوتے ہیں، یہ امام ابو یوسف کون ہوتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر یہ بات طے شدہ ہے کہ شرف علم شرف نسب سے زیادہ ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا 14 صدیوں میں متفق علیہ مسلک رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر صوفیاء کا درجہ ہے اور صلحاء کا درجہ ہے، سب کا درجہ ہے، مگر شریعت مطہرہ جنہوں نے بیان کی اس کے مطابق پھر یہ بات رہے گی تو خانقاہ چلے گی اپنے اصل کردار کے ساتھ۔ خانقاہ کا جو پھر اثرات مرتب ہوں گے، پھر دین کی حفاظت ہوگی، تحفظ ہوگا۔ اور اگر ان چیزوں کو ترک کر دیا جائے گا، اصول کو ترک کر دیا جائے گا،
تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اب دیکھو جن لوگوں نے ہمارے نظام کو ترک کیا، ہمارے تربیت کے طریقے کو ترک کیا اور علیحدہ ایک سسٹم بنایا، وہ نظام ہے جس طرح مثلا سعودی عرب کا ہے یا اس سے ملتا جلتا، بالآخر وہ آج آ کے مجبور ہوئے، یعنی جس وقت ان کے شاگرد داعش بنے، جب ان کے شاگرد انہوں نے خود کش دھماکے کیے، جب ان کے نائر نجیدی نامی بندے نے مسجد نبوی شریف کے دروازے پر دھماکہ کر دیا چند سال پہلے رمضان المبارک میں، تو پھر انہوں نے اس پر سروے کیا کہ یہ ہمارے پڑے ہوئے، یہ ہماری مانتے کیوں نہیں؟ یعنی یہ اب جو داعش کا فتویٰ ہے کہ مثلا سعودی حکومت مرتدوں کی حکومت ہے اور امام حرم جو ہے یہ مرتد ہے، یا خادم الحرمین پر کفر کا فتویٰ ہے، یا سرکار یہ بینک لوٹ لینے چاہیے سعودی عرب کے، یہ سارے فتوے داعش نے دیے ہوئے ہیں۔ اور وہ ہیں کون؟ وہ انہی کے مکاتب کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو کسی اور نے تو نہیں پڑھایا، وہ بریلوی تو نہیں ہیں، وہ ان کے ہی پڑھے ہوئے ہیں، اور پھر اب آیات اور احادیث پیش کر کے ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ استدلال کرنے کی بنیاد پر۔ تو انہوں نے اپنے کالم لکھے اس سلسلہ میں اجلاس میں کہ ایسا کیوں ہوا، تو اس پر انہوں نے لکھنا پڑا کہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقہا کو چھوڑ کے ڈائریکٹ استدلال کیا کہ ان کی نہج کی ضرورت نہیں، وہ صوفیاء کے طریقے کی ضرورت نہیں، تو یہ خود اب ڈائریکٹ ہو گئے، ہم سے بھی آگے، ہمیں بھی چھوڑ گئے ہیں۔ تو اس طرح یعنی وہ بھی بند گلی میں بند ہوئے، اور ادھر کے اگر یہ چھوڑیں گے اس طریقے کو تو اس میں بھی تشیع آئے گا، اور جس طرح کہ رفض جو ہے وہ فنکار رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جس کے پیش نظر یعنی خانقاہ کا جو ہمارا شعبہ ہے، ہماری یعنی اہل سنت و جماعت کے وہ قلعے ہیں، اہل سنت و جماعت کے نذرانے ہیں، فنڈز ہیں، ان کا وہ بہت بڑا مصرف ہے، وہاں سے رجال تیار ہونے چاہیے، وہاں سے ہزاروں لاکھوں لوگ اس دین کی سربلندی کے لیے وہ متحرک ہونے چاہیے، لیکن چونکہ اخراجات سارے وہاں ہو رہے ہیں، لیکن جہاں سے لوگ نکل رہے ہیں تیار ہو کے دین کے لیے انہیں خراج تحسین ہے، مگر جو نکل رہے اکثر جگہوں سے وہ رفض کے پیروکار نکل رہے ہیں، یا پھر وہ کتے اور اونٹ اور جو ہے وہ ریچھ لڑانے والے یہ لوگ نکل رہے ہیں، وہ ذمہ داری نہیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بن رہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بعد علیہ السلام و غریبہ و سیود و غریبہ فتوب علی الغربہ، کہ جس دین کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پتھر برداشت کیے اور پیکر مقدس کا خون پیشانی سے نکل کر نیچے قدموں تک پہنچا، وہ دین بے وطن ہوا ہے، وہ دین بے گھر ہوا ہے، وہ دین غریب الوطن ہے، اس دین کو اب وطن اور گھر دینے کی ضرورت ہے۔ وہ جو اکثر جگہوں سے لوگ تیار ہو کے نکل رہے ہیں، یعنی وہی تیار جو ان کی فکر ہے، ایک دنیا داری، ایک ہوس پرستی، ایک یہ صورتحال۔ تو اس بنیاد پر ہمارے بڑے قلعے جہاں پر ایسی صورتحال ہے، تو یہ کتنا فکری نقصان ہے ہمارے مسلک کا، اور کس قدر یعنی یہ جو بہت زیادہ مسلک کو غیروں کی طرف سے دبایا جا رہا ہے، اس میں ان لوگوں کا بڑا دخل ہے کہ جنہوں نے جہاں سے شیر تیار کرنے تھے وہاں انہوں نے لومڑیوں کا کاروبار کر رکھا ہے، اور جہاں انہوں نے آنکھوں والے کہ جو دیکھیں کہ چوری کہاں سے ہو رہی ہے، وہاں انہوں نے نبینے بنانے کا دھندا شروع کیا ہوا ہے، اور جو جاتا اس کی آنکھیں نکال رہے ہیں اور اس کو اندھوں کے دیس میں داخل کر رہے ہیں۔